يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ السلام علیکم اسلامک ڈائریز کے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اپنے گھروں میں بلی پالنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یاد رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلیوں کے بارے میں پراسرار سچائی جانتے تھے۔ وہ سچائی کیا تھی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن دوستو، کیا آپ نے کبھی اس مخلوق کے عجیب طرز عمل کے بارے میں سوچا ہے کہ بلیوں میں بلا کی مہارت ہوتی ہے؟ یہ ذہین بھی ہوتی ہیں اور ان کا ایسا راز بھی ہے جس کو سن کر آپ چونک جائیں گے کہ ہمارے ارد گرد پائی جانے والی اس مخلوق کا یہ راز آپ آج تک کیوں نہیں جان پائے۔ اس ویڈیو میں ہم بلیوں کے متعلق کئی راز جانیں گے اور آپ کو بھی بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد بلی کو فوراً کیوں پیدا کیا گیا۔ دوستوں، اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستوں، چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دوستوں، کہتے ہیں کہ بلیوں میں ایک خاص قسم کی طاقت ہوتی ہے جو کسی اور جانور میں نہیں ہوتی، اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلیوں کے متعلق کہی ہیں، وہ باتیں اتنی دلچسپ ہیں کہ ان باتوں کی بنیاد پر سائنسدانوں نے بلیوں میں نئی اور حیرت انگیز باتیں تلاش کر لی ہیں۔ سائنس جن باتوں کی آج تصدیق کر رہی ہے، وہ باتیں آج سے 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی تھیں۔ دوستوں، کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ نے دو جانداروں کو پیدا فرمایا، ایک سانپ اور دوسری بلی۔ یاد رہے کہ بلی میں اللہ تعالیٰ نے کچھ پراسرار خصوصیات رکھی ہیں جن کی بنیاد پر انسان ان سے لاتعداد فوائد حاصل کر سکتا ہے۔ دوستوں، ماہرین کے مطابق بلیوں کو انسانی لمس بہت پسند ہوتا ہے اور انسان بھی اس سے محظوظ ہوتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ لپیٹ کر بٹھایا اور سلایا جائے۔ یہ نہ صرف آپ کی بلی کو خوش کرے گا بلکہ آپ کو ڈپریشن سے بھی نجات دلائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بالوں میں خاص قسم کے بیکٹیریاز رکھے ہیں جو ڈپریشن کو کم کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ بلی کو اپنا ڈپریشن کم کرنے کی نیت سے بھی پال سکتے ہیں۔ کتنا آسان علاج ہے ڈپریشن کا کہ گھر میں ایک عدد خوبصورت بلی پال لی جائے اور اس کو سہلایا جائے، بجائے اس کے کہ ڈپریشن کے علاج پر لاکھوں روپیہ خرچ کیے جائیں۔ تو بہتر نہیں کہ ایک بلی ہی پال لی جائے؟ دوستوں، اس سے بھی زیادہ حیران کن فوائد ہم آپ کو آگے چل کر بتانے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلیوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ دوستوں، یاد رہے کہ حضرت ابو ہریرہ کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ وہ بلیوں پر رحم کرتے اور ان کو پالتے تھے، حتیٰ کہ وہ اس کنیت کے ساتھ ہی مشہور ہو گئے اور لوگ ان کا اصل نام ہی بھول گئے، حتیٰ کہ علماء کرام کا ان کے نام میں اتنا اختلاف ہوا کہ اس میں 30 کے قریب اقوال ہیں۔ تو دوستوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی رسول کا بلیاں پالنا ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نجس نہیں کہا۔ معلوم ہوا کہ جو لوگ بلی پالنے کا شوق رکھتے ہیں وہ درست ہیں، لیکن یہ خیال رکھا جائے کہ جب بلی پالی جائے تو اس کی خوراک اور دیگر ضروریات کا پورا خیال رکھا جائے اور اس کو کسی قسم کی ایذا اور تکلیف نہ دی جائے۔ دوستوں، روایت سے یہ بھی ثابت ہے کہ اگر بلی کھانے میں سے کچھ کھا جائے یا پانی پی جائے تو وہ پلید یا نجس نہیں ہوتا، کیونکہ ابو داود وغیرہ میں حدیث ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہریسہ بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھیں۔ انہوں نے نماز میں ہی اشارہ کیا کہ وہ اسے رکھ دیں، تو بلی آئی اور اس میں سے کھا گئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے
اسی جگہ سے نماز کے بعد ہریسہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، اور فرمایا کہ بلا شبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ بلی پلید اور نجس نہیں ہے، بلکہ یہ تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو دوستوں، معلوم ہوا کہ بلی کا جھوٹا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہمارے گھروں میں بلی اگر کسی کھانے یا پینے کی چیز کو سونگھ بھی جائے تو اس کو استعمال نہیں کیا جاتا۔ دوستوں، بلی پالنے کے بارے میں تو معلوم ہو گیا کہ یہ درست ہے، جو بلی کسی کی ملکیت میں نہ ہو اسے پالنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ بلی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، جس طرح کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا۔ اس عورت نے بلی کو باندھ دیا حتیٰ کہ وہ مر گئی۔ وہ اسے نہ تو کچھ کھانے کے لیے دیتی اور نہ ہی پینے کے لیے، اور نہ ہی اسے چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھائے، تو وہ عورت بلی کی وجہ سے آگ میں داخل ہو گئی۔ یاد رہے کہ ہمارے بزرگ بلیوں کو مارنے سے اسی لیے منع کرتے ہیں کیونکہ اس عورت کی روایت بہت مشہور ہے جو بلی کی وجہ سے جہنم واصل ہوئی۔ اس لیے چاہیے کہ نہ تو بلیوں کو اور نہ ہی کسی دوسرے جانوروں کو ایذا پہنچائی جائے، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ تھی چند فرامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بلی کے حوالے سے تھے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی روایات موجود ہیں۔ البتہ آپ کو سائنس کی روشنی میں بلی کے چند مزید حیرت انگیز فوائد اور پراسرار راز بتاتے ہیں۔ دوستوں، ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جو لوگ بلیاں پالتے ہیں ان میں دل کی بیماری کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ ان لوگوں میں تنہائی کا احساس اور اداسی کم ہو جاتی ہے جن لوگوں کے پاس بلی ہوتی ہے، اور ان کو نیند بھی بہتر آتی ہے۔ جو بچے بلیوں کے ساتھ پلے بڑے ہوں ان میں الرجیز کم ہوتی ہیں۔ جن لوگوں کے بچے بڑے ہو چکے ہوں اور خالی گھونسلے کے احساس کا شکار ہوں ان کے لیے بلیاں پالنا اور بھی فائدہ مند ہے، اس لیے ان کا دل بہلا رہتا ہے اور وہ اپنے جوان بچوں کی زندگیوں میں دخل اندازی کم کر سکتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ فرانس میں ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ بلی کی آواز انسانی صحت کے لیے بہت مفید ثابت ہوتی ہے، اور بلی کی آواز انسان کے موڈ پر مثبت اثرات مرتب کرتی ہے۔ بلی کی آواز میں رب العزت نے عجیب تاثیر رکھی ہے، لیکن انسان بلی کے جسم میں موجود طاقت اور خصوصیات سے ناواقف ہے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ قدیم زمانے کے لوگ بلیوں کی خصوصیات سے واقف تھے، اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ کے مطابق انسان نے بلیوں کو قریباً 10,000 سال پہلے سدھایا، یعنی پالتو بنایا، اور بلی آج کے دور میں بھی عام پالتو جانوروں میں سے ایک ہے۔ افریقی جنگلی بلیوں کی کئی اقسام کو پالتو بلی کی آباء و اجداد سمجھا جاتا ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بلیوں کو پہل اس وجہ سے سدھایا گیا کہ یہ چوہے کھاتی تھی۔ آج بھی جہاں اناج محفوظ کیا جاتا ہے اسی مقصد کے لیے پائی جاتی ہیں۔ بعد ازاں اس کو انسان کے دوست اور پالتو جانور کے طور پر بھی پالا جاتا ہے۔ پالتو بلیوں کے جسم پر لمبے یا چھوٹے بال ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر ان کی اقسام اور نسلوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ دوستوں، آپ کے پاس کس نسل کی بلی ہے، اس کا رنگ کیا ہے، یہ ہمیں کمنٹس میں آپ ضرور بتائیے گا، اور اگر ممکن ہو تو اپنی بلی کی تصویر بھی ہمارے ساتھ کمنٹس میں شیئر کیجیے۔ جانے سے پہلے ہماری اس دلچسپ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل اسلامک ڈائریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔